السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے اگر یہ کام کر لیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ایسی 25 باتیں ہم نے نوٹ کی ہیں، 25 باتیں، آپ غور کرنا دوستو، آج سمجھنا آپ نے کہ کتنی معاشرے میں غلط فہمیاں ہیں۔ ہم نے معتبر کتابوں کے حوالے سے انتہائی مستند فقہ حنفی کی روشنی میں، فقہ حنفی کی جو معتبر کتابیں ہیں ان سے آپ کے سامنے تقریباً یہ 25 چیزیں نوٹ کی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ روزہ ان سے نہیں ٹوٹتا۔ بہت مختصر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ ان میں سے اگر کوئی چیز ایسی جس میں آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ اپنے مقامی علماء سے فیس ٹو فیس مل کر اس کو سمجھ لیں یا کمنٹ کریں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے کمنٹ کا ہم جواب دیں۔ ایسی چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نمبر 1، بھول کر کھا پی لینا یا ہم بستری کر لینا۔ مشہور بات ہے یہ، بھول کر، احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بھول کر اگر کوئی انسان کھا لے، پی لے، ہم بستری کر لے، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، خون نکال کر ٹیسٹ کرانا، بلڈ ٹیسٹ کوئی بھی ہو، چاہے شوگر جانچ کی جانچ ہو یا کوئی بھی آپ کو بلڈ کا سیمپل دینا ہے آپ نے، تو بلڈ کا سیمپل دینے کی وجہ سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، روزے میں انجیکشن لگوانا، ٹیکا لگوانا، ٹھیک ہے، چاہے وہ انجیکشن آپ نس میں لگوا رہے ہوں یا اپنے گوشت میں لگوا رہے ہوں، تو انجیکشن لگوانے سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 4، روزے میں سلائن چڑھانا، ڈرپ لگانا جس کو کہیں گے، گلوکوز چڑھانا، سلائن چڑھانا، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور انسان مجبوری میں ہی سلائن چڑھاتا ہے۔ ہاں، بلا عذر کے ویسے ہی طاقت کے لیے اگر کوئی سلائن چڑھاتا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اس سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن انسان مجبوری میں ہی یہ ساری چیزیں کراتا ہے، تو اگر کوئی مجبوری ہو تو گلوکوز چڑھانا، سلائن چڑھانا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، روزے میں کسی کو کڈنی کی تکلیف ہوتی ہے، گردوں کی، اس میں وہ ڈائلیسس کراتے ہیں، گردوں کی دھلائی کراتے ہیں اور خون کا دوران وہ اپنے جسم میں کرواتے ہیں، جس کو ڈائلیسس کرانا جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ ڈائلیسس کرانے سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دھیان رکھیں۔ نمبر 6، روزے کی حالت میں آکسیجن لینا، آکسیجن جو ہوتا ہے نا، وہ ایک صاف ستھری ہوا ہوتی ہے، وہ صرف ہوا ہمارے معدے میں جاتی ہے آتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معدے میں، پیٹ میں کوئی چیز جاتی نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا چیز، ٹھیک ہے، سانس تو ہم لے رہے ہیں نا، تو وہ آکسیجن سے سانس ہی دی جاتی ہے، سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے اس سے، تو آکسیجن لینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 7، بہت سی ہومیوپیتھک دوائیں ایسی ہوتی ہے کہ جو جن کو سونگھا جاتا ہے اور علاج ان کا سونگھنے سے ہی ہوتا ہے، بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی، تو وہ ہومیوپیتھک دوائی جس کو صرف سونگھنا پڑے، ناک کے پاس لے جا کر سونگھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 8 پر ہے کہ کبھی کبھی معدہ جو ہوتا ہے نا، معدے کی تکلیف ہوتی ہے، اس کے ٹیسٹ کے لیے منہ میں یعنی حلق کے راستے سے معدے میں ایک نلکی ڈالی جاتی ہے، نلی، اگر وہ نلی ڈالی ہے، اس میں کوئی چکنائی نہیں لگائی ہے، کوئی دوا نہیں لگائی ہے، ویسے ہی صرف نلی ڈالی گئی ہے، تو اور وہ نلی واپس نکال بھی لی جاوے تو اس کے معدے میں جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر اس پہ کوئی چکنائی یا دوائی لگائی ہے اور پھر وہ نلی اندر ڈالی ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ معدے میں اب وہ دوائی اور چکنائی تو پہنچ جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر دوائی وغیرہ نہیں لگائی ہے، اس پہ کوئی چکنائی نہیں لگائی ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 9 ہے حلق میں مکھی یا مچھر بلا اختیار چلا جاوے، ٹھیک ہے، انسان سفر کر رہا تھا یا ویسے بیٹھا تھا، مکھی آئی ڈائریکٹ حلق میں چلی گئی، مچھر ڈائریکٹ حلق میں چلا گیا، پیٹ میں چلا گیا، معدے میں چلا گیا، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 10، خود بخود قے آنا، قے وامٹ، الٹی ہو گئی، خود بخود ہوئی، ہم نے کی نہیں ہے جان بوجھ کر، لیکن وہ ہوا ایسا کہ الٹیاں ہو گئی، 1 2 3 جتنی بھی ہو گئی، چاہے منہ بھر کر ہو جاوے، چاہے منہ بھر کر ہو جاوے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اگر الٹی منہ بھر کر بھی ہو لیکن ہم نے الٹی کی نہیں ہے، الٹی ہو گئی ہے، بلکہ ہم اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہیں، مذاق میں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے الٹی کی نہیں ہے بلکہ الٹی اس کو ہو گئی ہے تو تگاری بھر کے بھی ہو جاوے نا، تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں، الٹی اگر کوئی کرتا ہے بالقصد، جان بوجھ کر، اور پھر وہ منہ بھر کے ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی دونوں مسائل الگ ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ نمبر 11 پر ہے دانت سے خون نکلا، مسوڑے سے دانت سے خون نکلا اور وہ حلق میں نہیں گیا بلکہ ہم نے کلی کر لی یا تھوک دیا، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 12، حالت جنابت میں صبح کرنا، حالت جنابت میں ایک آدمی ہے، اس کو احتلام ہوا یا وہ بیوی سے صحبت کی اس نے اور صبح اٹھا، ٹھیک ہے، صبح وہ ایسے وقت اٹھا کہ تب سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، ڈائریکٹ فجر کے وقت میں اٹھا، یا اللہ معاف فرمائے سویا پڑا رہا، 8 9 بجے اٹھا،
تو اس طریقے سے اگر جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں اس نے صبح کی ہے، اپنے روزے کا آغاز کیا ہے، تو روزہ اس کا صحیح ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، سحری نہیں کھائی ہے، سحری کی برکت سے وہ محروم رہا، نماز فجر کی اس نے نہیں پڑھی ہے، گناہ کبیرہ کا اس نے ارتکاب کیا، وہ الگ مسائل ہیں، لیکن بہرحال روزہ اس کا صحیح ہو جاوے گا۔ نمبر 13 پر ہے کہ دانت میں سحری کے وقت کوئی چیز کھائی تھی اور دانت میں چنے کے دانے سے کم کوئی چیز ایسی جو دانت میں پھنسی رہ گئی تھی، گوشت کا کوئی ذرہ تھا یا سپاری کا چھوٹا سا کوئی ٹکڑا تھا یا اور کوئی چیز تھی، اور جب وہ دن میں کبھی بھی اس نے اپنی زبان ہلائی اور دانت کے اندر سے وہ چیز جو تھوڑی سی تھی نکلی اور وہ اندر نگل گیا، اس نے منہ سے باہر نہیں نکالا، اندر کے اندر نگل گیا، تو ایسی صورت میں اس کے نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علماء نے مقدار لکھی ہے چنے کے دانے سے کم ہو، چنے کے دانے کے برابر ہو، اگر چنے سے مراد وہ دیسی چنا جو ہوتا ہے، اگر اتنی اس کے برابر ہے اور پھر اس کو اگر نگل لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اصل میں یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جن سے انسان عام طور پہ بچ نہیں پاتا، تو علماء نے اس کی گنجائش دی ہے احادیث کی روشنی میں، فقہ حنفی کی روشنی میں، کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 14 پر ہے کہ کلی کی تری تھوک کے ساتھ نگل لی، جیسے ہم نے کلی کی اچھے سے پانی ہم نے پھینک دیا، ٹھیک ہے، منہ صاف کر دیا، اب اس پانی کا تھوڑا بہت اثر جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے حلق میں، ہمارے منہ میں رہتا ہے، تو اس کو نگل لینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، چونکہ پانی تو ہم نے پورا پھینک دیا کلی میں، اب وہ تھوڑی بہت جو تری رہ گئی نا، اس کو نگلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 15 پر ہے آنسو یا چہرے کا پسینہ۔ آنسو ہمیں آنکھوں سے آتے ہیں، یا چہرے کا پسینہ، پیشانی پہ پسینہ ہوا، چہرے پہ پسینہ ہوا، اور اس کے 1-2 قطرے آنسو کے یا چہرے کے پسینے سے اگر ہمارے حلق میں چلے جاویں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 16 کان کا میل نکالنا، روزے کے حالت میں کان کا میل نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کتنی مرتبہ انسان میل نکالے۔ نمبر 17 ناک سڑکنا، روزے کی حالت میں اس طریقے سے جو کرتے ہیں ناک سڑکتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 18 قے آئی، کبھی کبھی ہوتا ہے تھوڑا زیادہ کھا لینے کی وجہ سے قے آتی ہے اور وہیں کے وہیں واپس چلی جاتی ہے، قے کا واپس حلق میں چلا جانا، اور ہمارے حلق میں اس کا چرکھا پن محسوس ہوتا ہے، تیکھا پن، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 19 مسواک کرنا، روزے کے حالت میں مسواک، چاہے آپ تر مسواک کریں، نیم کی مسواک کریں، ببول کی کریں، پیلو کی کریں، زیتون کی کریں، گیلی کریں، سوکھی کریں، جیسے بھی ہو، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 20 سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، چاہے سرمے کا اثر ہمارے حلق میں محسوس ہو۔ نمبر 21 آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 22 خوشبو سونگھنا، جیسے عطر ہے، عطر کی خوشبو کوئی سونگھ ہے، پرفیوم کی خوشبو سونگھے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 23 سر پر، بدن پر، آنکھوں کے یہ جو بھویں ہوتی ہے اس پر، داڑھی پر یا اپنے بدن پر کہیں کوئی تیل لگائے، ٹھیک ہے، کوئی دوا لگائے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 24 احتلام ہونا، روزے کی حالت میں احتلام ہو جاوے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور نمبر 25 مزی نکلنا، مزی کا مطلب ہوتا ہے چکنے 1-2 بوند پانی نکلتا ہے پیشاب کے راستے سے، شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، کبھی ویسے ہی نکلتا ہے، دھات نکلتی ہے، تو یہ جو مزی اور ودی ہوتی ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں منی کا مسئلہ الگ ہے، وہ ہم آپ کو پچھلی کلپ میں اس کو اچھے سے سمجھا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں کو خوب سمیٹنے والا بنائے اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول بخشے۔